شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر بڑی قدرت والا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مومن، اور جو تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائیں تو تمہاری بہترین صورتیں بنائیں، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ سینوں کے رازوں کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا تو انہوں نے دنیا میں اپنے کیے کا وبال چکھا، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آتے تھے، تو انہوں نے کہا کیا ہم جیسے بشر ہمیں ہدایت کریں گے؟ تو انہوں نے کفر کیا اور حق سے منہ موڑا، اور اللہ نے بھی ان سے بے نیازی برتی، اور اللہ بے نیاز ہر تعریف کے لائق ہے۔ کافر لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہرگز مرنے کے بعد نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں ضرور بتایا جائے گا جو کچھ تم نے کیا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے، اور اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ جس دن وہ تمہیں اکٹھا کرے گا جمع ہونے کے دن، وہی ہار جیت کا دن ہے، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا، اور اسے ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا وہی جہنم والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ کسی کو کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے اذن سے، اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرماتا ہے، اور اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر اگر تم نے منہ پھیرا تو بے شک ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے تو واضح طور پر پیغام حق پہنچا دینا ہی ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، تو ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو محض آزمائش ہیں، اور اللہ ہی کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ تو اللہ کی نافرمانی سے ڈرو جہاں تک تم سے ہو سکے، اور اس کے احکام سنو اور اطاعت کرو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ اور جو کوئی بچا لیا گیا اپنے نفس کی لالچ سے تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ نہایت قدردان بڑا حلم والا ہے۔ اللہ ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے۔